اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین علی ناصر معین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو خالق مالک عظیم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں باعثیوں کی پل نصیب فرمائے۔ یقیناً خدا کی مخشوص جاری ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کون بندہ میرے سامنے کتنا جھکتا ہے، میں اس کو کئی گنا اجر و ثواب عطا کروں۔ ہم سب خدا کے بارگاہ کے اندر مہمان ہیں اور وہ میزبان ہے، اور وہ کریم میزبان ہے، وہ ہر ایک چیز کو اپنے حق پہ ادا کرتا ہے، وہ عادل ہے۔ جیسا آپ روزہ رکھیں گے، جیسی عبادت کریں گے، جیسا آپ ادھر بھیجیں گے وہ اس کے مطابق تو دے گا ابھی سے، لیکن اگر خلوص سے ادا ہو جائے گا تو بھرپور انداز سے دے گا۔ اتنا زیادہ ادا کرنے والا ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ یقیناً خدا ہمیں توفیق دے کہ ماہ سیام کی اس بابرکت گھڑیوں سے ہم فیض یاب ہو سکیں۔ ایسے نہ ہو کہ یہ پل میں گزر جائیں، آج تیسرا روزہ چلا گیا، ختم ہو گیا، کل یا قسمت یا نصیب، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے کب تک۔ خدا ہم سب کو توفیق دے، ہمیں ہمت دے، طاقت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں، اس کے حکم پر لبیک کہہ سکیں۔ بآواز بلند تر صلوات کل آپ کے سامنے مبتلات روزہ کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ 8 چیزیں جو ہے روزے کو باطل کر دیتی ہیں، روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن میں سب سے پہلے کھانا اور پینا ہے۔ کھانا پینا سے مراد کوئی بھی چیز آپ جو ہے اٹھا کے منہ میں ڈال لیں اور اس کو چبا کے نکل جائیں، اس کا چاہے ذائقہ ہی اندر کیوں نہ چلا جائے، روزہ باطل ہو جائے گا۔ چاہے ایک گھونٹ کولی کر لیں اس نیت سے کہ منہ پہ ٹھنڈک چلی جائے اور تھوڑا بہت پانی ذرہ جو منہ والا ہے وہ بھی اندر چلا جائے، ابھی نہ تھوڑی دیر بعد چلا جائے، نیت یہ کر لی کہ ہاں جی کچھ نہ کچھ چلا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ الاعمال بالنیات کہ تمہارا عمل جو ہے اس کا دار و مدار نیت پہ ہے، تو نے کیوں پانی منہ میں ڈالا تھا یہ جو ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ ہاں نماز کے لیے کولی کرتے، وضو کے لیے عموماً کولی کی جاتی ہے، ہاں تو اگر اس نیت سے نہیں کیا ہے کہ اندر اس کی ٹھنڈک جائے یا اندر، تو پھر روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر جان بوجھ کے آپ نے کسی کا ذائقہ چکھنے کے لیے بھی آپ نے کچھ اس طرح کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ کا روزہ ہے، اور اگر آپ نے اس کو اس طرح کر کے چکھا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ خاتون کو جو یاجک کا کام ہے کہ ہاں جی انہوں نے افراد کے لیے چیز بنانی ہے تو وہ تھوڑا سا چکھ کے تھوک دے، اتنی اجازت کو نہیں ہے۔ اسی طرح جو روزہ جو ہے، اگر آپ نے کچھ چیز روزے سے ہے اور کھا لی ہے اور انجانے سے کھا لی ہے، پانی پڑا تھا پی لیا ہے، گلاس شربت کا پڑا تھا پی لیا ہے، کوئی بھی چیز جو حلال چیز ہے جو کھائی پی جاتی ہے وہ سامنے پڑی تھی، ایسے انجانے سے آپ نے اس کو پی لیا ہے یا کھا لیا ہے، اور آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ آپ روزے سے ہیں، کھا کے آپ ریلیکس ہو گئے، ایک دفعہ کھائیں بٹی صاحب سے 4 گلاس پانی پی جائیں، ہاں فرق نہیں پڑتا ہے۔ بھولے سے اگر کھا پی لیا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ آج سے بھی کام نہیں پکڑ لینا ہے تمہیں تو لڑنا کیا جی نہیں، احتیاط کرنی، ٹھیک ہے، کہ روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کیا ہے، احتیاط بہتر۔ جی بسم اللہ۔ جی میں سوال بہت مہم ہے، کئی دوستان پوچھ چکے ہیں کہ حالت روزہ میں کھایا پیا نہیں جا سکتا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جا سکتا جس کے اندر جو ہے غشی طاری ہو جائے، ٹھیک ہے،
کیوں غشیداری ہو گئی، اگر بے ہوش ہو گیا بندہ تو اگر اب وہ نہیں اٹھا تو اس کا روزہ نہیں ہے جی۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ جو ہے تحقیق ہے کہ اگر میں نے ایک سوئنگ خون ٹیسٹ کے لیے دینی ہے، آیا میں دے سکتا ہوں، یا میں نے انسولین لگانی ہے، یا میں نے کوئی تقویت کا انجیکشن لگوانا ہے، یا میں نے ویسی کوئی جو ہے میڈیکل کوئی جو مجھے ڈاکٹر نے جو وہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو لگانا ہے تو آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہاں تک ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں۔ کولیسٹرول کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ جو ہے بوتل لگوا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیہاتوں کے اندر کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ جو ہے سری پائے والی بوتل ہے اور یہ جو ہے کیا یخنی کی بوتل یعنی تقویت والی۔ ہاں تو یہاں پہ جو ہے آپ اس کو بوتل کو لگوا سکتے ہیں۔ تھوڑا بہت خون نکل آیا، خون نکل آیا مطلقاً روزہ باطل نہیں ہوتا، روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ جس لباس پہ لگا ہے اس پہ فرق آئے گا کہ آپ اس خون زدہ لباس، اگر آپ کے یہ جو انگوٹھے کا یہ جو پورا ہے اگر اس کے برابر سے آدھا خون آپ کے جسم پہ لگ گیا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یا آپ کے لباس پہ لگ گیا ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ ادھر سے اس کو صاف کرنا ضروری ہے، ہاں، اور لباس کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح جو سوال کیا گیا کہ مسافر کون، مریض کون، کہ مریض کے اوپر جو روزے نہیں رکھنے کی اجازت یا اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے، وہ مریض کون سا مریض ہے کہ جو روزہ نہ رکھے جی؟ تو امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کیسے پتہ چلے کہ کون مریض ہے کون مریض نہیں؟ تو مولا نے کہا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ وہ مریض ہے کہ نہیں۔ ہر چیز جھوٹ بول سکتی ہے لیکن ضمیر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ضمیر کہے کہ ہاں میں رکھ سکتا ہوں، میں ہمت کر سکتا ہوں، میں جان جو کو میں جان سکتا ہوں، کسی حد تک تو رکھا گیا وہ تو رکھوں، لیکن اگر موت آنے والی ہوگی تو تب چھوڑ دوں گا جی۔ لیکن ہم اس موقع پہ پہنچتے نہیں جی، نہیں رکھا جاتا جی، کون رکھے جی؟ ایسا کوئی مریض جو ہے اس کے اوپر روزے معافی کسی قسم کی اللہ کی طرف سے نہیں جی۔ ہاں جو نہیں رکھ سکتے ہیں ان کے لیے کہ ہاں اب مریض ہیں اب کیا کریں جی؟ ماہ سیام کے روزے واجب ہیں، بزرگ ہیں نہیں رکھ سکتے تو روزانہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مد طعام 750 گرام گندم دے دو، جو دے دو، اس کے گیس جو کھاتے پیتے ہو وہ دے دو، ایک کھانا جس سے کوئی بھوکا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے وہ ایک مطعم کسی فقیر کو دے دو، ایک روزے کے برابر تمہارا روزہ ہو گیا۔ تمہیں اگر خدا اگلے سال اس ماہ رمضان کے بعد جو ہے ہمت دے، طاقت دے، ہاں تم حشائش بشائش ہو جاؤ، صحت یاب ہو جاؤ، بزرگی سے جو ہے بزرگی صرف 80-90 سال نہیں ہوتا ہے کہ انسان کا اندر بھی جوان ہونا چاہیے۔ اب کون کہے مدانی صاحب بوڑھے ہیں، وہ کہیں گے تم ہے میں بڑھا، ہاں تمہارا ان کو سلامت رکھے، ہاں تو انسان جو ہے ہمت کرے خدا کے لیے تو خدا ہمت دے دیتا ہے، خدا جو ہے بہت زیادہ ہمت دے دیتا ہے۔ تو اب یقیناً بات یہ ہے کہ آپ سلامت رہیں کہ اب مریض جو ہے اس نے روزانہ یا بزرگ ہے اس نے روزانہ ایک مطعم جو ہے کسی فقیر کو دینا جی۔ اب جو مسافر ہے اس کے بارے میں بھی کیا ہے، مسافر کون مسافر؟ کیونکہ ہمارا روزانہ آنا جانا رہتا ہے، اس دنیا میں رہتے مشینری والی زندگی ہے جناب، بھاگم بھاگ زندگی ہے، تو اب مسافر کون ہے؟ تو اول سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا سفر بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اول تو منع ہے کہ ماہ سیام کے روزے رکھنے واجب ہے، بہتر ہے سفر نہ کرو، 100 رستے اور نکل سکتے ہیں ان کو نکالو، لیکن اگر جائز سفر ہے تو سفر کیا جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے
مسافر کون ہے؟ حکم کیا ہے مسافر کو؟ جو اپنے شہر سے اتنا دور چلا جائے کہ شہر کی در و دیوار نظر نہ آئے، شہر کی اذانیں سنائی نہ دیں، اس مکان کو کہتے ہیں حد ترخص۔ وہاں پہنچ کے اس سے آگے اگر وہ سفر جاری رکھتا ہے تو اگر اب وہ افطار کرنا چاہے تو افطار کر سکتا ہے، وہ اب مسافر ہے، اور مسافر پہ روزہ نہیں۔ کیا جس دن مسافر اس نے سفر پہ جانا ہے روزہ ہی نہ رکھے؟ نہ، اس دن روزہ وہ رکھے، اسے روزہ رکھنا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ سفر ہی نہ کرے، ارادہ کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ہاں تو یہاں پہ ہم کتنے ارادے کرتے نہیں جا سکتے، اس طرح روزہ ہمارا جان پور کے قضا ہو جائے گا اور کفارہ بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ روزہ ہر صورت رکھنا ہے۔ آپ اگر سفر کرتے ہو، زوال سے پہلے کرتے ہو، اور زوال سے پہلے زوال سے پہلے اپنے مقام پہ، اپنے گھر میں یا اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے، 10 دن سے زیادہ کا قیام نہیں ہے، اس آپ کی نماز قصر ہو جائے گی، روزہ جو ہے آپ کا نہیں ہوگا۔ اب آپ چاہے جتنے مرضی بار روزے رکھتے رہے، روزہ آپ کا نہیں گنا جائے گا۔ کہاں تک افطار کریں گی؟ ہاں انشاءاللہ مزید بات کروں گا کہ روزہ آپ نے رکھ لیا، آپ سفر میں ہیں، حد ترخص کراس کر لی، کیا فوراً افطار کر لیں؟ کہاں نہیں۔ اگر زوال نہیں ہوا تو تب تک انتظار کریں جب تک زوال نہیں ہو جاتا، اور حد ترخص کراس کر کے جب دیکھیں کہ زوال ہو گیا ہے، اب آپ جو ہے روزہ کچھ نہ کچھ کھانا چاہتے تو کھا لیں، ورنہ ہمارے ہاں افطار کرنے سے روزہ نہیں کھلتا، اپنے وقت پہ روزہ خود ہی افطار ہو جاتا۔ توجہ کیا آپ نے؟ بعض ہمارے جو برادران ہیں وہ جب تک افطاری نہیں کریں گے ان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں افطار نہیں، نہ بھی کرو، نہ کھجور کھاؤ، نہ پانی پیو، نہ نمک، کسی بھی چیز سے۔ ہاں جو روزہ آپ افطار کرتے ہیں آپ اس سے نہ بھی کرو، 8 بج جائیں، 10 بج جائیں، 11 بج جائیں، آپ کا روزے کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جیسے ہی غروب ہوا ہمارا روزہ خود بخود افطار ہو گیا ہے۔ یہ کھانا پینا ایک سنت عمل ہے رسول اللہ کی طرف سے، تاکید ہے کھاؤ پیو، رحمان کا رحمان نمائندہ ہے۔ احساس کیا انہوں نے سحری کھاؤ کہ بھوکے نہ رہ جاؤ سارا دن، اور افطاری کے لیے کہا تاکہ توانائی بحال ہو جائے، اس لیے کہ سارا دن تم نے کیا کیا ہے، روزے سے تم نے گزارا ہے۔ رات کے لیے بھی انرجی چاہیے، رات ماہ رمضان کی سونے کے لیے نہیں ہوتی، تسبیح تقدیس قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہے، اس وجہ سے انرجی کی ضرورت ہے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔